السلام علیکم. آج نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ آج کا ہے. آج موسم کافی خراب تھا، حالانکہ ویدر فورس پاس میں تو اپڈیٹ نہیں تھا، بٹ پھر بھی موسم خراب ہو رہا ہے. اور ویسے بھی کل سے نیوز میں سن رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اور ہماری نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کنٹری کو کامیاب کرے گا اور کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. بٹ جو کنڈیشن ہے سننے میں آ رہی ہے، یہی جو ہم لوگ نیوز سن رہے ہیں کہ لائک وار کی طرف ہمارا ملک جو ہے ویسٹرن جا رہا ہے. اچھی بات تو نہیں ہے. سیڈ ٹو نو دیٹ فار بوتھ سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ہرٹ ہوں گے. دن اتنی جلدی سے گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. رات سے جب سے جو وار الارمنگ شروع ہو گئی ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ کافی پریشانی ہے، چل رہی ہے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہماری پاکستان کی. بٹ لیٹس سی، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. مجھے تو وہی جس کی مجھے لگن ہے وہی میرا سجن ہے. وہی بات ہے کہ امی کی پریشانی میں بیٹھی ہوں، ان کے لیے اداس ہوں. سچی ہے تو یہی ہے. دن کس طرح گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ان کے بنا، امی کے بنا. وہ ایک فنی ٹک ٹاک چل رہا تھا نا، جیسے کہ چھوٹے تھے تو ارتھ کوئک ہوا، پھر سونامی ہو گئی، پھر کووڈ آ گیا. کووڈ ٹائم میں اتنا سٹریس تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پوری دنیا سٹک ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد اب وار. لائک از اٹ فنی؟ ہاں، یہ فنی تو نہیں ہے بٹ حقیقت ہے کہ ہم جنریشن یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں نیکسٹ کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، بٹ ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے. میری فرینڈ مجھے کہہ رہی تھی کہ ابھی تم جن کی تعریفیں کر رہی تھی کچھ ٹائم پہلے، انفلوئنسرز کی، ولاگرز کی، بگ ولاگرز کی، ان کا ایک میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھی کہ وہ اپنے والد کو کہہ رہی ہے کہ ہاں یہاں پہ جنگ لگ گئی ہے، تو وہ لوگ یہاں سے چلی گئی ہیں. I said کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے آپ لوگ کتنے بے مروت لوگ ہیں یار، کہ کسی کی ہیلپ کرنا تو دور کی بات ہے. حالانکہ پاکستانی عوام نے، لوگوں نے آپ لوگوں کو کتنا پروموٹ کیا آپ لوگوں کے لیے. اور آپ جب اس طرح کی، ابھی اللہ نہ کرے کوئی نیکسٹ کچھ اس طرح کا شو ہو تو بہت سائڈ تو، بٹ جو جن کو ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم بڑا سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بہت لائق ہیں، بہت لائل ہیں کنٹریز کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ. بٹ سی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب پتہ نہیں کیا ہے کہ کشتی میں آگ لگتی ہے تو چوہے پہلے بھاگ جاتے ہیں، تو وہی والی سین ہوا ہے یہاں پہ بھی.
وہ مجھے میری فرینڈ دکھا رہی تھی کہ دیکھو تمہاری جو جن کی تم تعریفیں کر رہی تھی کہ یہ بہت اچھی ہیں اور بڑی اچھی ان کے بلاگس ہیں، تو وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ ابھی ہمارے خدا نخواستہ کچھ اس طرح کے ایشو تو نہیں سٹارٹ ہوئے ہیں، بٹ وہ دیکھو کیا بول رہی ہیں۔ دکھ لگا مجھے، کم از کم آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ اگر آپ کنٹری کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم از کم اس طرح کی بات کرنے کا حق نہیں بنتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے تو ہر کوئی پاسپورٹ اٹھائے اور اس کے اوپر ٹکٹ لگائے اور جائے، سیف کنٹریز میں چلے جائے، بھاگ جائے، کر بھی رہے ہوں گے لوگ اس طرح، بٹ پلیز اس طرح میڈیا پہ آ کے شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنی لائف میں مگن ہیں، آپ کو صرف اپنا ہی سوچنا ہے، سوچتے رہے، آپ کے بارے میں بھی پھر کوئی نہیں سوچے گا۔ اور اینڈ آف دا ٹائم ڈونٹ forget دا ڈے آف ججمنٹ ڈے ہر کسی نے دیکھنا ہے، فار ایچ اینڈ ایوری ون، نوٹ کہ صرف ہم لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، بٹ ڈے آف ججمنٹ ہر کسی کے لیے ہے، ہر کسی نے اپنے اعمال کا، اپنے اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سب کا وہ جواب دینا۔ کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا نیوز سن رہے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے، اور دعا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی۔ میں کوئی پیر فقیر تو ہوں نہیں ہوں، بٹ یس کہ ایک دوسرے کو دعائیں دے سکتے ہیں ہم لوگ، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی دعا میں اثر ہو جائے، میرے کہنے سے کیا پتہ کسی کی کچھ اچھا ہو جائے، کوئی مجھے دعا دے دے، کسی کی دعا مجھے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اور اس سب آفات سے محفوظ رکھے۔ ہم لوگ جو اسٹرانگ ہیں، ہمارے لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، اور کیونکہ وہ اسٹرانگ ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہ آلریڈی ٹربلز دیکھ چکے ہیں، اور اتنا کوئی ایزی، جو لوگ لگژریس لائف کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کو ٹربل فیس کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں نا، ان کو ٹربل سے ڈر نہیں لگتا، اور جن کا ایمان پکا ہو، جن کا فیتھ ہو، وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ تو باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا جو نیکسٹ یہ 3rd ولاگ ہے، اور اگر آپ کو مجھے تو ابھی اس ٹائم اسی وار کے اوپر ہی بات کرنا، کیونکہ ہر طرف اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے، نیوز چینل دیکھ لیں، ٹک ٹاک دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھیں، یہی سننے میں آ رہا ہے، یہی دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ کنڈیشن کافی کرٹیکل ہو گئی ہے۔ باقی جو میرے ایریا کی کنڈیشن، اللہ نہ کرے کچھ اس طرح ہو، میں ضرور جو ضروری بات ہوئی تو میں وہ ڈسکس کروں گی، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی دعاؤں کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے ضرور وہ رحمت مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوگی مدد، انشاءاللہ ہوگی مدد۔ اور ہمارا یہ 3rd ولاگ کس طرح کا آپ کو لگا ہے؟ میری جو اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی سی باتیں ہیں، مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں کو کس طرح سے لگ رہی ہیں، تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری جو اس طرح ڈسکشن ہے۔ باقی تو لوگ بہت تیز تیز بول رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یہ ہو گیا، وہ ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا، ہے ہائپ تو ہے،
بٹ وہ اور بھی زیادہ ایسے پھڑکے مار مار کے ایسا لگتا ہے بھی چیئر سے گر جائیں گے. تو اس طرح کی ہائپ سے بھی ڈرنے والی تو بات نہیں ہے. اور جو ہمارے ماشاء اللہ سے صحافی حضرات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. جرنلسٹ جو ہیں وہ دوسری سائڈ والا کا تو بڑا ہی غرق ہو چکا ہے. وہ تو بولتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کی یہ آخری براڈ کاسٹ ہوگی مے بی. لیٹس سی. مجھے سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجیے گا. لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اگر کوئی میری ویڈیو میں آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے. باقی میں آؤٹ ڈور ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کر رہی ہوں کہ آؤٹ ڈور ویڈیو بھی بناؤں اور کچھ اس طرح کی ویڈیو جس میں ایکٹیویٹیز شو ہوں جو میری وہ بھی میں ضرور ساتھ میں لے کر آؤں گی. پلان کر رہی ہوں اور انشاءاللہ جو ہمارا ٹائم چلے گا نیکسٹ تو باقی سب ساتھ کے ساتھ میں ویڈیوز اپنی اپلوڈ کرتی رہوں گی. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور ضرور بتائیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ابھی 4:30 ہو چکے ہیں اور میں سو کے اٹھی ہوں نا تو نیوز سن رہی تھی تو کافی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں نیوز سن کے کہ ہماری ایک دو جگہ پہ جو ہندوستان ہے انہوں نے اٹیک کیا. تو سیڈ ٹو سی. اور پاکستان نے بھی ان کی کچھ جو ڈیفینس میں اپنے ان کی تیاری جو ہے وہ جو اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو گرایا. اچھا تو نہیں لگ رہا ہے. بہت برا لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے. جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ وہی جنریشن ہے جو جس کو سونامی، کووڈ اور اب جو وار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو پریشانی کس طرح سے نہیں ہے بھی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. نیکسٹ یہ کہ ابھی میں خواب میں دیکھ رہی تھی امی کو تو ایسے لگ رہا جیسے نا وہ کیا کہتے ہیں اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں گے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. اور ہماری سچویشن بھی ایسی ہے کہ ہم لوگ ملیں گے جنت میں ملیں گے امی سے. امید ہے مجھے بہت کہ ہم لوگ ایک بار پھر سے ملیں گے. ہم اس دنیا میں تو جتنا بھی ہمارا ٹائم گزرا بہت اچھا گزرا، بہت لگزریس ٹائم دیکھا. ہماری امی نے، بابا جی نے، ڈیڈی جان نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، سروائیو کیا. مجھے نہیں پتا ہماری لائف تو بہرحال ایک بہت اچھی گزری ہے. بچپن بہت خوبصورت گزرا ہے. پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے. نظر بھی برحق ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کے اوپر کوئی جادو ہوئے ہیں یا آپ کو کسی نے تعویذ کیے ہیں. امی خود بھی ان باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے شاید ہم لوگوں کا بھی اتنا زیادہ بلیو نہیں ہوتا ان باتوں پہ. لیکن نظر تو برحق ہے نا، نظر تو لگتے آتی ہے نا. تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ایک کے بعد دیکھے پہلے ڈیڈی جی کی ڈیتھ ہوئی، پھر میری بڑی سسٹر جو شی واز 16 ایئر اس کی ڈیتھ ہو گئی کڈنی فیلیئر سے. اور اب امی
امی بھی ابھی اتنی بوڑھے تو نہیں تھے، مڈل ایج خاتون تھیں وہ، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہم لوگوں کا گھر جو ہے بالکل ویران ہو گیا، سونا ہو گیا، دل اداس ہوتا ہے اور بہت اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتی ہوں۔ اور میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کبھی کبھی مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرے سے ناراض نہ ہو، اور ہم لوگ ہیپیلی جو ہماری لائف کے نیکسٹ گول ہیں ہم ان کو اچیو کریں۔ تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ ہیپیلی اپنی لائف کے نیکسٹ گول اچیو کریں۔ میں اپنے بہن بھائیوں کی اپنی اس کی شادی کروں، اس کے لیے اس کا گھر سیٹ کروں، ساری سچویشن جو بھی ہے وہ انشاءاللہ کروں گی اور کر رہی ہوں۔ اسی اسٹرگل میں ہوں کہ اب اس کی شادی کروں اپنے بھائی کی، ہمارے گھر بھی اگین رونق ہو، اور سب جو جس طرح کے باقی لوگوں کے گھر بس رہے ہیں ہمارا گھر بھی بسے انشاءاللہ، اور پریشان نہیں ہوں، ہوتی ہوں، اداس ہو جاتی ہوں زیادہ تو امی کی وجہ سے۔